ویلکم بیک ناظرین آپ نے سنا شیر افغان صاحب نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف کی ان کے خیال میں ایک پوری لمبی لسٹ انہوں نے گنوائی کہ ان کی اچیومنٹس کی تھی. زیادہ انہوں نے کہا کہ اکنامک اور جو ڈیولپمنٹ کے جو صورتحال تھی وہ جنرل پرویز مشرف کے ریٹائر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بہت بہتری پیدا کی. درانی صاحب تو ان کی باتیں سن کے تو آپ کو گھبرانا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کے دور میں تو اتنی ایک اکنامک پروسپیرٹی تھی اور آج کے دور میں کیا صورتحال ہے. دیکھیں شیر افغان صاحب ایک سیاسی قداور سیاسی لیڈر ہیں. ٹھیک ہے مشرف کے زمانے میں پیسہ آیا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ پیسہ کس طرح آیا, کہاں سے آیا, کیوں کر آیا. قرضے جو نا آپ نے اپنے سر پہ لیے 10 سال کے لیے آپ کا منہ بند تھا, قرضہ آپ کو واپس نہیں دینا پڑ رہا. آج کی حکومت کو قرضہ دینا پڑ رہا ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے لاشوں کے انبار دے کر کے آپ نے اپنے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کا بیڑا غرق کروا دیا, پورے سسٹم کا بیڑا غرق کروا دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے لاشوں کے بدلے میں ڈالر لیے. یقیناً لاش کے بدلے میں ڈالر لے کر کے آپ کچھ ایک آدھ روڈ تو آپ نے بنا دیا. اکنامیکلی اس کو آپ اسٹرینتھن. انٹیلیجنس ایجنسیز کا گڑبڑ کون سے کی بات کریں؟ ظاہر ہے کہ افغانستان کی جنگ کے سلسلے میں جب ہمیں ان پٹ دینا پڑا ان کے بیچ میں آ کر کے ہر چیز آپ نے انٹیلیجنس جو دے دیا نا امریکنز کو, تو اس کے بدلے میں آپ کو لاش جو آپ کے واپس آ گئے تھے. اس پر اگر ڈیبیٹ کریں گے قوم کے سامنے تو عجب سا لگے گا. دیکھو بہت سارے لاشوں کے بدلے میں آپ کو ڈالر کے کنٹینر مل رہے تھے. اس کو آپ پاکستان کے ڈالر کے کنٹینر ملے ہیں سر. ایک چیز میں بتا دوں آپ کو, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پولیٹیکلی جس چیز کو دیکھنا ہے وہ اس کا اکنامیکل سیٹ اپ نہیں تھا. وہ تو کسی نہ کسی طرح, یہ تو نواز شریف والے اس کو اس زمانے میں کیش نہیں کر سکے. وہ آنا ہی تھا کیونکہ کلنٹن کے آمد کے موقع پر ہی جیسے پاکستان آیا تو اس سے پہلے ایک جنرل نے ادھر آنا تھا کیونکہ افغانستان پہ حملہ ہونا تھا. اور یہ ایک سینہ در سینہ ایک ضرورت پڑ جاتی ہے ایف بی آئی یا امریکنز کو کہ اپنے سینہ در سینہ ایک بندے کو ادھر رکھ لیتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر پھر اگلی جنگ کو لڑ سکے. وہ ایک پولیٹیکل بحث ہے. جنرل مشرف یہ کہہ رہے ہیں, جنرل مشرف کا کہہ رہا ہوں نا, کسی اور جنرل کا نہیں کہہ رہا ہوں. نہیں, یہ جنرل مشرف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کو ان کی ضرورت تھی, انہوں نے استعمال کیا. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو, میں پولیٹیکلی شیر افغان صاحب پر قوم کے سامنے آپ سوال یہ ہے کہ اب وہ پولیٹیکلی آنا چاہتے ہیں, وہ پولیٹیکلی آ جائیں. ہم نے اس کو پولیٹیکل گراؤنڈ دینا ہے, وہ آ جائے. پولیٹیکل گراؤنڈ ہے پاکستان میں, کسی کو ہم نے منع نہیں کیا. کوئی بھی 70-80 کے قریب میرے خیال میں سیاسی پارٹیاں ہیں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. شیر افغان صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کے سیاسی گروپس ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں, ہر یونین کونسل میں وہ موجود ہے. اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ کسی یونین کونسل میں جو اس کے دور کے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں جائیں گے. پاکستان کے ہر جائیں گے اس کے ساتھ. پر یہ بات تو نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے اکابرین یہاں پر سیاسی پارٹیوں کے قداور لوگ آپ کے سامنے ان کے جلسے اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے لیکن ان کا ایک سیٹ بھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتا تھا. اب کسی جگہ پر ان کے ہر جگہ یونینز ہوں گے, ہر جگہ ان کے قداور. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ناظرین ہمارے ساتھ فون لائن پر کامران شفیع صاحب ہیں. کامران, یہ یہاں اسٹوڈیو میں بات ہو رہی ہے, سب لوگوں کا ایک کنسنسس یہ ہے کہ جنرل مشرف, ریٹائرڈ جنرل مشرف کو آنا چاہیے واپس. جمہوری اسپرٹ میں یہ ہے کہ وہ واپس آئیں. یہ شیر افغان صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی بڑی میجر اچیومنٹس ہیں, اکنامک اچیومنٹس ہیں ان کے اپنے دور میں. اور جو درانی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹر, سٹنگ منسٹر, وہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً جنرل مشرف کی سپورٹ تو ہوگی پاکستان کے تمام علاقوں میں جہاں انہوں نے ڈیولوشن کے تحت لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور لوگوں کو لیا اس ڈیولوشن پلان میں. تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ the going will be good for جنرل مشرف, seems like it. یہ کامران شفیع کی ہم جواب سن لیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. I don't think so at all. کیا اکنامک کون سے تیر مار لیے تھے جنرل مشرف نے کہ جس کے دور میں ایک نیا واٹ, میں ایک دفعہ اور کہتا ہوں, ایک نیا واٹ بجلی کا نہیں ایڈ ہوا نیشنل گریڈ پہ. جو یہ ابھی کہتے ہیں ان کے لوگ, اور یہ خود جو کہتے ہیں کہ جی اتنے 3000 واٹ ایڈ ہوئے یا 2500, وہ انہوں نے نیا بجلی گھر ایک نہیں لگا. نسیم بی بی جو پرانے بجلی گھر تھے جو پہلے کے لگے ہوئے, ان کے جو اپنا جو توسیع کا جو پروگرام تھا اس میں یہ آئے. کس قسم کی بات کر رہے ہیں اکانومی کی ہے. یعنی جب آٹا تھا ہمارے پاس, گندم کو باہر بھیج دی اور پھر دگنے قیمت میں واپس خرید لی. 2 دفعہ آپ کا سٹاک مارکیٹ کریش ہوا ہے, 20-20 بلین روپے گئے اس میں, 20-20 بلین روپے ہر دفعہ. اس وقت کے $1 بلین آپ سمجھ لیں ٹوٹل. تو کون سی اکانومی کی بات کریں, کون سی ڈیولوشن, کس قسم کی ڈیولوشن, کیا ڈیولوشن جو کہ دی تھی جنرل نقوی نے, جہاں پتہ نہیں تھا آپ کس کے پاس آپ جائیں,
جو بھی لوکل ہیوی ویٹ تھا اس کو ہم نے پکڑا دی پورا ڈسٹرکٹ. کوئی جو اے سی تھا اچھا بلا بیٹھا ہوا ادھر وہ سارا ختم آپ نے کر دیا, سارا نازمیٹ کر کے لا کے ساری کرپشن آپ لے آئے. تو کون سی انہوں نے یہاں کی تھی؟ اگر ایسی بات ہوتی تو آج یہ پی ایم ایل کیو والے نہ ہوتے پاور میں. کیا ہوا ان کے ساتھ الیکشن میں جبکہ مشرف خود کہہ رہا تھا کہ میری پارٹی جیتی. یہ بات تو انٹرسٹنگ کر رہے ہیں جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شفیع صاحب نے ٹھیک کہا ہے, دورانی صاحب نے کہا جی کہ لاشوں کی بات کی ہے. لاشوں کی بھی نہیں, آپ دونوں سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے, انہوں نے نیو یارک, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو مجھے درست کریں آپ, کہ نیو یارک میں یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی مطلب ہے کہ آپ یہ کتنے لوگوں کو آپ نے گوانتانامو بے میں بھیجا اور کتنے لوگوں کو آپ اپنے شہر کو بھیجا؟ ہم نے ٹیلر لیے ہیں. دس از اوپن جواب تھا مشرف صاحب کا. یعنی جو پریس کانفرنس کا تو نہیں معلوم, لیکن کتاب میں انہوں نے لکھا کہ پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, کتاب میں بھی نہیں لکھا. نہیں آپ مجھے وہ نکال دیا, بعد میں آپ نے پڑھا نہیں, آپ نے اس میں سر میں نے پڑھی, وہ افغانستان سے پکڑ کے لے گئے تھے اور وہ امریکہ لے گیا تھا, پاکستان سے نہیں پکڑے گئے کو بیچ کر نہیں کاروبار کرتا رہا ہوں. فادر تھے, وہ فادر تھے. دورانی صاحب یہ اتفاق مجھے نہیں ہے, وہ فادر تھے, وہ پکڑ کے لے گئے تھے افغانستان سے, اور اس کے لیے پاکستان سے ایک بندہ سوائے کراچی کے جو میاں صاحب کے دور میں جہاں سے پکڑ کر انہوں نے دے دیا تھا, ایک بندہ بھی پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان سے نہیں پکڑ کے دیا گیا. وہ افغانستان نہیں, آپ اخبار وہ کتاب کا صفحہ کھولیں اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں. ایسی بات نہیں ہے. ایک چیز شیر افغان صاحب, بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی آپ لوگ آ رہے ہیں, ہم پولیٹیکلی آپ سے انکار نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھنا ہے کہ پولیٹیکلی گراؤنڈ میں جب آپ آ جائیں گے, پاکستان کے گراؤنڈ میں پولیٹیکلی آپ لوگ آ رہے ہیں, تو ہم نے آپ کو کب, ہم نے ماشاءاللہ کہا ہے آپ کو, انشاءاللہ کی ضرورت سے پہلے ماشاءاللہ ہم نے کہا ہے. اچھا یہ ناظرین, یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آج سے 10 دن پہلے تک یہ تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کافی کرٹیسائز کر رہی تھی. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ لوگوں نے آرٹیکل 6 کی بڑی بات کی, اگر آرٹیکل 6 پہ کیس کریں گے, آپ لوگوں نے بھی بات کی, ہمارے پروگرامز میں آ کے کی. آپ کے یہاں سے ایک آئے آپ کے ایم این اے, سٹنگ ایم این اے, انہوں نے کہا کہ میں پروگرام سے اٹھ کے جاؤں گا اور ہم کچھ نہ کچھ کریں گے کورٹ میں دائر آرٹیکل 6 کے حوالے سے. میں آپ کو وہ کلپ سناتی ہوں. ناظرین یہ کلپ دیکھیے گا, ریاض صادق صاحب ہیں, انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے پروگرام میں, 1 سال سے زیادہ ہو گیا, انہوں نے یہ کہا تھا آرٹیکل 6 کے حوالے سے, سنیے گا. پی ایم ایل این کسی کورٹ میں جا کے یہ کہے گی, درخواست دے گی کہ حکومت سے کہیں کہ آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کریں. پی ایم ایل این یا انڈیویجولی پی ایم ایل این کا کوئی نامنی یا کوئی نہ کوئی کسی سے, یہ بالکل تو سردار صاحب از ویری کلیئر آن دس. جی انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ. ناظرین یہ ابھی آپ نے کلپ دیکھا, آپ نے بھی میرا بھی کلپ بنا لیں. جی یہ جناب میں والا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ایپیکس کورٹ آف دا کنٹری, سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ان کے 3 نومبر کے کرتوتوں کے خلاف جو ججمنٹ دی تھی, جس پہ ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے کہ یہ ہائی ٹریزن کے مرتکب ہیں, موصوف آرٹیکل 6 کے مرتکب ہیں, یہ ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ کے بعد اب یہ بڑا کنفیوز کرتے ہیں, اور خاص کر ان سے معذرت مانگتے ہوئے ان کی جماعت کے بھی, وہ جی آپ ریزولوشن لے آئے نا. سوال اچھا یہ بریک لے لیتے ہیں, پھر آپ کے پاس واپس آتے ہیں. نا جی بریک لیتے ہیں اور اس پر واپس آتے ہیں. اور آپ کو یاد رہے کہ چودھری نثار صاحب نے ایک ریزولوشن کا کوئی کاغذ بھی لہرایا تھا نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریزولوشن لے کے آئیں گے, جیتے یا نہ جیتے ہم اسمبلی میں لائیں گے, جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے, ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کہ بنا کیا اس ریزولوشن کا, سو کالڈ ریزولوشن.